بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز بہنوں اور بھائیوں، پہلے آپ تیسرے روزے کے وظائف جان لیں، پھر آپ کو نماز تسبیح پڑھنے کا احادیث مبارکہ سے مکمل اور صحیح طریقہ بھی بتائیں گے، اور ساتھ اس کے فضائل بھی بتائیں گے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کیا کیا فضائل بتائے ہیں، اس کو پڑھنے سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور اس کے پڑھنے کا صحیح طریقہ اور وقت کیا ہے۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو ہمارے چینل اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، تیسرے روزے کے وظائف۔ بعد از نماز فجر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام یا حفیظو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بعد از نماز ظہر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام یا نصیرو 222 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بعد از نماز عصر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام یا باسطو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بعد از نماز مغرب آیت الکرسی 25 مرتبہ پڑھیں۔ بعد از نماز عشاء یہ والی دعا 25 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو تم تکلیف کے وقت کہو؟ اس لیے اس دعا کو دعائے کرب و غم بھی کہتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی دعا بتائی تھی، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اللہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں، ہر نماز کے ساتھ یہ دعائیں پڑھیں، اور اگر آپ کو کوئی بھی غم یا تکلیف ہو تو یہ دعا آپ عام حالات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دوسرے روزوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا وہ غم اور تکلیف دور ہو جائے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، صلاۃ التسبیح 4 رکعت نماز ہوتی ہے۔ یہ نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور تحفہ و عطیہ کے سکھائی تھی۔ اس کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ اس کے پڑھنے سے سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے میرے چچا عباس، کیا میں آپ کو ایک تحفہ، ایک انعام اور ایک بھلائی، یعنی ایسی 10 باتیں نہ بتاؤں کہ اگر آپ ان پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ پہلے اور بعد کے، نئے اور پرانے، دانستہ اور نادانستہ، چھوٹے اور بڑے، پوشیدہ اور ظاہر، سب معاف فرما دے گا۔ وہ 10 باتیں یہ ہیں کہ آپ 4 رکعت نماز ادا کریں، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور ایک سورت پڑھیں۔ جب آپ پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام ہی کی حالت میں 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع کریں، سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد رکوع ہی میں 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، پھر رکوع سے سر اٹھائیں اور سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد ادا کرنے کے بعد پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد سجدہ کریں، سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھیں، پھر سجدہ سے اٹھ کر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، دوسرے سجدہ میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، پھر سجدہ سے سر اٹھائیں اور 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ اسی طرح ایک رکعت میں تسبیحات کی کل تعداد 75 ہو گئی۔ چاروں رکعتوں میں اب یہی عمل دہرائیں، اور جب دوسری اور چوتھی رکعت میں اتحیات پڑھنے سے پہلے آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اے میرے چاچا، اگر آپ ہر روز ایک مرتبہ صلاۃ و تسبیح پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعہ کو ایک بار پڑھ لیں، اگر ہفتہ میں بھی نہ پڑھ سکیں تو پھر ہر مہینہ میں ایک مرتبہ پڑھ لیں، اگر مہینے میں بھی نہ پڑھ سکیں تو ہر سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیں، اگر سال میں بھی ایک بار نہ پڑھ سکیں تو ساری زندگی میں ایک بار پڑھ لیں۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کی فضیلت، اس کی تعداد رکعت اور نماز کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت مسلمہ کی کتنی فکر رہا کرتی تھی۔ اس حدیث سے شریعت اسلامیہ کے ایک اہم اصول، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، کی تائید ہوتی ہے۔
صلاۃ التسبیح سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے کی برکت سے سارے گناہ پہلے اور بعد کے، نئے اور پرانے، دانستہ اور نادانستہ، چھوٹے اور بڑے، پوشیدہ اور ظاہر، سب معاف فرما دیتا ہے۔ یقیناً ہم گنہگار ہیں، ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کے ساتھ وقتاً فوقتاً صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ گناہوں کی معافی میں نماز کا بڑا اثر ہے، چنانچہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کو بوسہ دے دیا اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اپنے گناہ کے ارتکاب کا اقرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 کا ترجمہ سن لیں۔ دن کے دونوں سروں میں نماز قائم رکھ اور رات کے کچھ حصہ میں بھی، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ تو اس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یہ صرف میرے لیے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فضیلت میری پوری امت کے لیے ہے۔ شریعت کا اصول، نیکیوں سے گناہ مٹتے ہیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پانچوں نمازیں، جمعہ کی نماز پچھلے جمعہ کی نماز تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک درمیانی اوقات کے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، جبکہ ان اعمال کو کرنے والا بڑے گناہوں سے بچے۔ اگر آپ بڑے گناہوں سے بچیں گے تب یہ آپ کے گناہوں کے لیے کفارہ ہوگا، اگر آپ بڑے گناہوں سے نہیں بچیں گے تو وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیے جائیں گے۔ اس لیے گناہوں سے بچیں تاکہ یہ روزے، جمعہ اور یہ نمازیں یہ آپ کے لیے رحمت ثابت ہوں اور آپ کے گناہوں کو یہ ختم کر دیں، یعنی مٹا دیں۔ غرض یہ کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ نیز متعدد احادیث میں وارد ہے کہ ذکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور صلاۃ التسبیح میں وارد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ذکر ہی تو ہے۔ غرض یہ کہ نماز سے سابقہ گناہوں کی مغفرت کا ہونا ایسا امر ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ صلاۃ التسبیح بھی ایک نماز ہے، لہٰذا اس کے ذریعے سابقہ گناہوں کی مغفرت پر کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نماز کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ مکروہ اوقات یعنی زوال کے جو اوقات ہیں یا عصر کے بعد نوافل پڑھنے سے منع کیا گیا، اور فجر کے فرضوں کے بعد بھی کوئی اور نوافل وغیرہ یا سجدے کی عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ان مکروہ اوقات کے علاوہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، دن میں پڑھیں یا رات میں، جب چاہیں ادا کریں۔ اور رمضان کے دنوں میں تراویحوں کے بعد پڑھنا کیونکہ آسان ہوتا ہے، اس لیے تراویحوں کے بعد پڑھ لیں، وقت بھی زیادہ ہوتا ہے، یا تہجد کے وقت پڑھ لیں، اس وقت زیادہ تر لوگ فری بھی ہوتے ہیں تو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ عورتوں نے کیونکہ سحری کی تیاری کرنی ہوتی ہے، اس لیے ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو وہ تراویح کے بعد پڑھ لیں یا ظہر کے بعد یہ پڑھ لیں، جب آسانی لگے اس وقت آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ یہ آپ کے گناہوں کو مٹا دے گی۔ تو معزز دوستو، اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔